پیدا ہو. جب بھی دو عالم دین کسی مسئلے میں الگ الگ موقف بیان کریں، جب بھی دو قاری کسی مسئلے میں الگ الگ موقف بیان کریں، جب بھی دو خطیب کسی مسئلے میں الگ الگ موقف بیان کریں، تو اس کا حل کہاں سے ملے گا؟ قرآن و حدیث سے ملے گا. آپ قرآن و حدیث کا باریک بینی سے جائزہ لیں، آپ کو حدیث مل جائیں گی. رہا وہ عالم دین، ہو سکتا ہے انہیں وہ حدیث نہ ملی ہو. اب اسی مسئلے میں دیکھ لیں، صحابہ کرام کے دو موقف ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ زیور کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، لیکن جب احادیث تلاش کی گئیں تو مل گئیں. اس لیے ہمارا جو مسئلہ اختلافی تھا وہ اختلافی نہ رہا. جب حدیث مل جائے، جب قرآن کی آیت مل جائے تو مسئلہ اختلافی نہیں رہتا. اختلافی تب رہتا ہے جب اس مسئلے میں قرآن و حدیث سے دلائل واضح طور پہ نہ ملیں. جب واضح طور پہ مل جائیں تو نبی علیہ السلام کے سامنے کسی اور کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اختلاف واقع ہو گیا ہے. جب نبی علیہ السلام نے بات کر دی، آپ کی حدیث آ گئی، تو آپ کا فرمان حرف آخر ہے، آپ کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے. اسی معنی میں وہ حدیث بھی ہے جسے امام مسلم اور امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں. میرے بھائیو، یہ حدیث بڑے دھیان سے سننے والی ہیں. نبی علیہ السلام کی باتوں میں، آپ کی حدیث میں بڑی برکت ہے. تو اب جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اسے کون سے امام نے روایت کیا؟ امام مسلم نے اور ابو داؤد نے. مسروق کہتے ہیں وہ تابعی ہیں. کہتے ہیں میں اور ایک اور آدمی جناب عائشہ کے پاس گئے اور جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ام المؤمنین، نبی علیہ السلام کے دو صحابی ہیں. کتنے صحابی ہیں؟ دو. اب یہاں یہ حدیث ان بھائیوں کے لیے بھی بڑی اہمیت رکھے گی، ان کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہوگا جو بھائی کہتے ہیں کہ حدیث آ بھی جائے تو نہیں ماننی کیونکہ مولوی صاحب نہیں مانتے، حدیث آ بھی جائے تو بہانے کرتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب نہیں مانتے، حدیث بتا دی جائے تو نہیں مانتے کہ ہمارے بزرگ نہیں مانتے. یہاں پہ دیکھیے دو صحابی ہیں، ان کا عمل ہے، ایک صحابی کا عمل اور ہے، ایک صحابی کا اور ہے، اور جناب عائشہ کے سامنے ان دونوں کا عمل رکھا گیا. جناب عائشہ نے اس کے عمل کو اچھا جانا جن کا عمل نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق تھا. جناب عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، یہ بھی ستارہ، وہ بھی ستارہ، یہ بھی امام، وہ بھی امام، یہ بھی مولوی، وہ بھی مولوی، جو بھی کرو ٹھیک ہے. نہیں، جو بھی کرو ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے جو نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہے. تو جناب مسروق کہہ رہے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ دو صحابی ہیں، ان میں سے ایک افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے میں بھی تاخیر کرتے ہیں. جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں کہا دونوں ٹھیک ہیں، دونوں امام ہیں، دونوں صحابی ہیں، دونوں عالم دین ہیں، دونوں ہی صحیح ہیں. نہیں، یہ نہیں کہا. یہ پوچھا کہ ان میں سے کون ہیں جو افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. تو جناب عائشہ نے کہا نبی علیہ السلام بھی ایسے ہی کرتے تھے، یعنی کہ عبداللہ ابن مسعود کا عمل درست ہوا کیونکہ حدیث کے مطابق ہے. تو میرے بھائیو، یہ ہے مسلمان کہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف دیکھتا ہے، آپ کی سنت کی طرف دیکھتا ہے، جب صحیح حدیث مل جائے اسے اپنا لیتا ہے، پھر دائیں بائیں نہیں دیکھتا. اب یہاں پہ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود، دوسرے ابو موسیٰ اشعری. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی امام ہیں، یہ بھی امام ہیں، وہ بھی بڑے بزرگ ہیں، یہ بھی بڑے بزرگ ہیں. نہیں، عبداللہ ابن مسعود کی یہاں بات مانی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی، کیونکہ حدیث اس کے مطابق ہے. علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے. کتنی نمازوں سے؟ میں 50,000 نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہوں؟ 1000 کہہ رہا ہوں. اور آپ کیا سن کے آئے ہیں؟ 50,000. 70 والے بھی ہیں میرے بھائی. دیکھیے دونوں روایتیں موجود ہیں، 1000 والی بھی 50,000 والی بھی. 1000 والی بخاری شریف میں آتی ہے. کہاں آتی ہے؟ اور وہ سب سے اوپر لکھی ہوئی ہے، وہ دیکھیے، وہ لکھی ہوئی، یہ 1000 والی روایت ہے.
50,000 والی روایت جو ہے بخاری شریف میں نہیں آتی، اور آپ جانتے ہیں بخاری شریف کی سب احادیث شک و شبہ سے بالاتر ہیں. وہ ابن ماجہ میں آتی ہے 50,000 والی، اور ابن ماجہ بھی حدیث کی بہت عمدہ کتاب ہے میرے بھائیوں. اس میں اکثر احادیث صحیح ہیں، لیکن کہیں کہیں پہ ضعیف روایتیں بھی آ گئی ہیں. اور یہ روایت جو 50,000 والی ہے، اگر پوری آپ سنیں گے تو آپ بھی مان جائیں گے واقعی ضعیف ہے. مجھے بتائیے ذرا، آپ بتائیے، مسجد نبوی میں آپ نے سن رکھا ہے جی 50,000، اور مسجد اقصی میں جی کتنا؟ 25,000. اور یہ جو روایت ہے مسجد نبوی کی 50,000 والی، اس میں تو آیا کہ مسجد اقصی کا بھی 50,000 ہے. اگر اس روایت کو ماننا ہے تو پورا مانے، جبکہ اس روایت کے راویوں میں ایک آدمی ہے جو نامعلوم قسم کا ہے. دیکھیں میرے بھائیوں، جب بھی کوئی محدث، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، جب اپنی کتاب میں کوئی حدیث لے کر آتے ہیں، ہر حدیث سے پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ حدیث میں نے کہاں سے لی ہے. امام بخاری نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، بعد میں آئے ہیں. مسلم موجود تھے، بعد میں آئے ہیں. تو اس لیے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے حدیث کہاں سے لی ہے. اگر پورا حوالہ نہیں دیں گے، امام بخاری کہہ دیں یہ حدیث ہے، یہ نہ بتائیں کہاں سے لی ہے، ہم نہیں مانیں گے. حالانکہ امام بخاری بہت بڑے امام ہیں، لیکن یہ ایک اصول کی بات ہے. تو امام بخاری کو ہر حدیث سے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ میں نے یہ حدیث اپنے فلاں استاد سے لی تھی، انہوں نے اپنے اس استاد سے لی تھی، اس نے اس سے لی تھی، اس نے اس صحابی سے لی تھی، اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے لی تھی. اب یہی روایت لے لیں 50,000 والی. امام ابن ماجہ 273 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. کب فوت ہوئے ہیں؟ کب فوت ہوئے ہیں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب فوت ہوئے ہیں؟ سن 11 کو. مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ کب فوت ہوئے ہیں؟ تو کتنا فاصلہ ہے ابن ماجہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان؟ جی 260 سالوں سے زیادہ کا ہے. اب امام ابن ماجہ بیٹھے بیٹھے کہہ دیں کہ یہ حدیث ہے، ہم ایسے نہیں مانیں گے. امام ابن ماجہ کی کتاب آپ کھول کر دیکھیں، ہر حدیث سے پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں نے حدیث کہاں سے لی ہے. اب یہ 50,000 والی روایت جب آئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث لی اپنے استاد ہشام بن عمار سے. کس سے لی؟ اور ہشام بن عمار میرے استاد کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ حدیث لی ہے ابو الخطاب الدمشقی سے. ابو الخطاب دمشقی کہہ رہے تھے میں نے یہ حدیث لی ہے رزیق سے. رزیق کہہ رہے تھے میں نے یہ حدیث لی ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے. انس ابن مالک کہہ رہے تھے میں نے یہ حدیث لی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب چیکنگ ہوگی. اب کیا ہوگا؟ چیکنگ ہوگی کہ یہ آدمی جو آپ نے بتائے ہیں یہ کیسے تھے. ابو الخطاب دمشقی کی چیکنگ کی باری آئی تو پتا چلا یہ آدمی مل نہیں رہا کہ کون ہے کون نہیں ہے. نہ پتا ہے اس کے استاد کون ہیں، نہ پتا ہے اس کے شاگرد کون ہیں، اس کا حافظہ کیسا تھا، سچ بولنے والا تھا، جھوٹ بولنے والا تھا، متقی پرہیزگار تھا، فاسق و فاجر تھا، نامعلوم آدمی ہے. روایت کے اوپر سوالیہ نشان لگ گیا. اب ابو الخطاب دمشقی کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے رزیق سے لی ہے، رزیق نے انس بن مالک سے لی ہے. وہ اچھے لوگ ہیں اوپر جا کے، لیکن پہلے پتا تو چلے کہ واقعی اوپر سے آئی ہے. تو ابو الخطاب دمشقی کی وجہ سے یہ روایت جو ہے یہ ضعیف قرار پائی. کیا قرار پائی؟ اور بخاری کی جو روایت ہے شک و شبہ سے بالاتر ہے. تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ مسجد نبوی کی ایک نماز دیگر مساجد سے 1000 نمازیں بہتر ہے.